آج کل پاکستان کی سیاست میں ہر طرف ایک ہی نام گونج رہا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ ان کی کہانی جیل کی سلاخوں سے شروع ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے ایوانوں تک جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا سیاسی بحران ہے جو لگتا ہے ملک کے ہر ادارے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اور اس کہانی کا جو سب سے تازہ باب ہے نا، وہ لکھا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کے ٹھیک باہر، جہاں ایک احتجاج نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت سنگین تھا۔ سابق وزیر اعظم کے خاندان اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ پر دہشت گردی جیسے الزامات لگا دیے گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری تقسیم کی علامت بن گیا ہے جس نے پاکستانی معاشرے کو جیسے دو حصوں میں بانٹ دیا ہو۔ ایک ہی حقیقت، لیکن اس کی دو بالکل الگ الگ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ تو آخر سچ ہے کیا؟ تو آئیے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، اڈیالہ جیل کا تصادم۔ یہ سب شروع ہوا ایک بالکل معمولی احتجاج سے۔ ہر منگل کو عمران خان کے حامی اور ان کے وکلا جیل کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف ایک ہوتا ہے کہ انہیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہی پرامن اجتماع ایک قومی بحران کی وجہ بن گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ واقعی قانونی حقوق کے لیے ایک پرامن احتجاج ہے، یا پھر یہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے جس کا مقصد صرف بین الاقوامی دباؤ بڑھانا ہے؟ چلیں دونوں طرف کی کہانی سنتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا موقف بالکل سیدھا اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم عمران خان سے ملیں۔ ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے تو صاف صاف کہا کہ ہم بالکل پرامن تھے، یہ کارروائی مکمل طور پر بلا جواز تھی۔ لیکن حکومت کی کہانی وہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ ملاقات کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ حکومتی مشیر رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ ہے جس کا مقصد صرف بین الاقوامی خبریں بنانا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہاں آ کر تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے قانونی حق کے لیے ایک پرامن احتجاج تھا جس پر بنا کسی وجہ کے طاقت کا استعمال کیا گیا، اور دوسری طرف حکومت اسے ایک حساس جیل کی سیکیورٹی پر حملہ قرار دے رہی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ دہشت گردی کے الزامات کو بھی درست ٹھہرا رہی ہے۔ سوچے، ایک ہی واقعہ لیکن دو بالکل الگ دنیا۔ اچھا، جیل کے باہر کے ہنگامے سے ہٹ کر اب ذرا اندر کی بات کرتے ہیں۔ جیل کے اندر عمران خان کے حالات پر بھی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور یہاں بھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم کو جیل میں کن حالات میں رکھا جا رہا ہے؟ الزامات واقعی سنگین ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہفتوں تک وکلا اور خاندان والوں کو ملنے نہیں دیا گیا، جو کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک نمائندے نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق تمام سہولیات دی گئی ہیں، کتابوں اور ٹی وی سے لے کر ورزش کے سامان تک، اور ان سے کوئی بھی سہولت واپس نہیں لی گئی۔ اس شدید محاذ آرائی کے بیچ کیا کسی سیاسی حل کی کوئی امید باقی ہے؟ کیا یہ دونوں فریق کبھی بھی کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں؟ تو کیا مذاکرات کا کوئی راستہ ہے؟ بظاہر تو حکومت نے بات چیت کی پیشکش کی ہے، لیکن پی ٹی آئی اسے صرف ایک دکھاوا سمجھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی اگر حکومت اپوزیشن لیڈر کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تو پھر مخلص مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی وہ بے اعتمادی ہے جس نے ہر راستے کو بند کر دیا ہے۔ حکومت کا الزام تو اس سے بھی کہیں آگے جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ عمران خان جمہوری عمل میں یقین ہی نہیں رکھتے۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق خان صاحب آج بھی اسی مسلح جدوجہد کے راستے پر ہیں جو ملک نے 9 مئی کی پرتشدد واقعات میں دیکھا تھا۔ اور یہ جو سیاسی کشیدگی ہے، یہ صرف سڑکوں اور پارلیمنٹ تک ہی نہیں رکی، بلکہ اس کے اثرات ملک کے بڑے ریاستی اداروں، خاص طور پر عدلیہ پر بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ سیاسی لڑائی اب عدلیہ کے اندر بھی دراریں ڈال رہی ہے۔ دو بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج اپنے ہی چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا رہا ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں حکومت ججوں کی تقرری کے قوانین ہی بدل رہی ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی پر ایک بڑا سوالیہ نشان رکھ گیا ہے۔ آگے کا راستہ جو کہ بالکل غیر یقینی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ اس غیر یقینی صورتحال میں کچھ اہم واقعات ہیں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ نظریں 3 چیزوں پر مرکوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپوزیشن جماعتیں ایک قومی کانفرنس میں اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گی۔ پھر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر اپنے والد کی مہم چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے سیاسی درجہ حرارت اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم، عدالتوں میں زیر التوا مقدمات، جن کے فیصلے اس پورے بحران کا رخ ہی بدل سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے کہ جب سیاسی مذاکرات مکمل طور پر رکے ہوئے ہیں اور ادارے شدید دباؤ میں ہیں، تو اس جاری تنازع کا پاکستان میں جمہوری عمل کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟